یہاں پہ بھی آپ نے ایک بڑی زمین لی، پلاٹ لیا، اس کے اندر اللہ نے عناصر رکھے ہیں کہ جو اگا دیتے ہیں. آپ نے پانی دینا ہے اور بیج بونا ہے، بقیہ مٹی کے اندر اللہ نے ہر چیز رکھ دی ہے، وہ پھر اسے اگا کے باہر لے آتی ہے. مٹی کے اندر عناصر، اور جو خدا نے چاند اور سورج کی حرکت، زمین کے اوپر ہوائیں، بارش کے ذریعے پانی کا برسانا، اور اس طرح سے جو اللہ نے حرکات اس کائنات کے اندر نظام اور قانون کی صورت میں رکھی ہیں، وہ اس کو اگانے کا سبب بنتی ہیں. لیکن روح کے اندر کون اگاتا ہے؟ روح کے اندر آپ کے ملکات اگاتے ہیں. ملکہ کسے کہتے ہیں؟ انسان مسلسل جب ایک عمل انجام دیتا ہے، عمل تو ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ اثر اس کی روح کے اوپر قائم کر جاتا ہے. وہ جو اثر ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے اسے کہتے ہیں ملکہ. خدا نے یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ ایک شے کو تصویر دے دیتا ہے، صحیح؟ اس کی تصویر دیتے ہیں. تمثل انسان کی شخص اور ذات کے ساتھ مختص ہے، جبکہ تشکل جو ہے وہ انسان نہیں بقیہ کے ساتھ مختص ہے. یعنی تمثل کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہر انسان کے لیے جدا ہوگا، دیگر اس سے واقف نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ وہ ذات اتنی قوی ہے کہ بقیہ کے قوت خیال کو وسعت دے کے ان کے لیے بھی آشکار کرے. وَإِلَّا ہر انسان کے ساتھ تمثل مختص ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ترتیب سے اس کو لے کے چلیں. یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ انسان کے پاس جو معلومات آتی ہیں کبھی صورت کی شکل میں ہوتی ہیں، شکل اور صورت اور پکچر کی طرح ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انسان کی جو معلومات ہیں، ہر انسان اپنے نفس پہ غور کرے، اس کی تصدیق کرے گا. یہ ایسی باتیں نہیں ہے کہ ہم نے تقلیدی طور پہ لے لینی ہے کہ نہیں ادھر ہم نے پڑھا، مثلا علم منطق میں پڑھا، علم فلسفہ میں پڑھا، علم عرفان میں پڑھا، فلاں نے یہ بتایا تو میں قبول کر لوں. ایسا نہیں ہے. ہر انسان اپنے نفس کے اندر جھانک کے غور و فکر کرے. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی میرے پاس حس جو ہے وہ پہنچاتی ہے جب چیز، تو وہ صورت ہوتی ہے یا نہیں، اس کی پکچر ہوتی ہے. لیکن یہ ہے صورت حسی. ایک دفعہ ہوتی ہے صرف معنی منتقل ہوتا ہے، میرے پاس محبت منتقل ہو رہی ہے، میرے پاس نفرت منتقل ہو رہی ہے، میرے پاس عداوت اور دشمنی منتقل ہو رہی ہے. یہ معانی ہے. ان معانی کو صورت آ کے کیا کرے گی؟ تصویر دے دے گی. اور وہ جو صورتیں ان کے ساتھ کیا قوت خیال متصل کرتی ہے، وہ ان کے ساتھ ایک صورت کو دوسری صورت سے ملا کے ایک اور تصویر کشی کرے گی. مثلا آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر ہم پکنک منانے چلتے ہیں، اب جب یہ کہتے ہیں تو مشورہ کرتے ہیں کہ کہاں پکنک منانے جائیں. آپ کے ذہن میں جتنی بھی صورتیں ہوں گی، آپ ان صورتوں کو قوت خیال ملا کے ایک منظر بنائیں گے آپ کے نفس کے اندر. آپ اس کو پھر بیان کریں گے. مثلا آپ کہیں گے ایسی جگہ جانا چاہیے کہ جہاں پہ پہاڑ بھی ہوں، درخت بھی ہوں، آبشار بھی ہو، پانی گر رہا ہو، اور وہاں پہ ہم تھوڑا سا پہاڑ پہ چڑھیں گے یا پانی میں کچھ نہائیں گے اور کھیلیں گے، اور بالفرض کھانا پینا کھا کے واپس آ جائیں گے. ایک صورت ہے. یہ صورت کیسے بنی؟ ممکن ہے کہ آپ کہیں گے اچھا یہ ہے کہاں پہ؟ کہیں گے یہ تو تلاش کرنے پڑے گی، یہ تو ابھی عالم مادہ میں وجود نہیں، آپ کے سامنے وجودی طور پہ نظر نہیں آئی. آپ کے نفس کے اندر کیسے یہ آ گئی؟ کیونکہ قوت خیال نے اس کو جوڑ کے ایک منظر، ایک تصویر کشی کر دی. حیوان انہی دو حصوں میں زندگی بسر کرتا ہے، حس میں اور عالم متصل میں. حیوان کے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ عالم منفصل میں جھانک کے کچھ دیکھ لے، وہ جو حقیقتیں ہیں ساری. حیوان کے پاس یہ قوت نہیں ہے کہ عالم قیامت تک ربط قائم کر کے قیامت کی ایک نو سیر کر کے آ جائے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ قوت دی ہے. اس لیے انسان اس کائنات میں جامع ترین، وسیع ترین ہستی ہے. ادھر ہماری بحث ایک اور آتی ہے تمثل. تمثل یہ ہے کہ قوت خیال تصویر کشی جو کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں تمثل. یہ جو قوت خیال کی تصویر کشی ہے، اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ تمثل. البتہ تمثل کی وجوہات کچھ اور ہیں، وجوہات اس کی کچھ اور ہیں. یہ تمثلات چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تمثل کی ہم تعریف آج ہم پڑھتے ہیں، اور اسی سے آج کے دن ہم انشاءاللہ تعالی استفادہ کریں گے آیات اور روایات سے، اور اسی کے اوپر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ایک کلمہ ہے تجسم اور ایک ہے تمثل. تجسم یا تشکل آپ کہہ لیں، تشکل اور تمثل. ابھی ان دو کو پڑھیں. وَإِلَّا 4 کلمات یہ آتے ہیں ہمارے پاس: تمثل، تجسد، تشکل اور تجسم. تمثل اور تجسم تقریباً ایک ہی شے ہے. تجسم اعمال، یہ ہمارے پاس ایک وسیع ٹاپک بھی ہے، تجسم اعمال. تمثل کو آپ کی خدمت میں تفصیلی طور پہ بعد میں بیان کیا جائے گا، لیکن تمثل کی آج ابتدائی آپ معلومات حاصل کر لیں. یہ موضوع اب ہمارے پاس چلے گا، کیونکہ آیت اللہ حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو واقعات ان کے ذکر کیے گئے ہیں، یہ واقعات 23 واقعات انہوں نے، وہ 23 واقعات مکاشفات ہیں، وہ تمثل کی صورت میں ہوتے ہیں. تمثل کسے کہتے ہیں؟ اس کو ہمیں اسی طریقے سے تعبیر
خواب ہے تمثل کی صورت میں آشکار ہوتے ہیں، خیالات تمثل کی صورت میں آشکار ہوتے ہیں. آپ کے ہر عمل ایک تصویر کشی بنا رہا ہے اگلے جہان میں، جس سے آپ کا ایک تعلق قائم ہوگا. تمثل کس کو کہتے ہیں؟ تمثل سے مراد یہ ہے کہ انسان کے وجود میں خدا نے یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ ایک شے کو تصویر دے دیتا ہے، صحیح؟ اس کی تصویر دیتے ہیں. تمثل انسان کی شخص اور ذات کے ساتھ مختص ہے، جبکہ تشکل جو ہے وہ انسان نہیں بقیہ کے ساتھ مختص ہے. یعنی تمثل کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہر انسان کے لیے جدا ہوگا، دیگر اس سے واقف نہیں ہو سکتے، مگر یہ کہ وہ ذات اتنی قوی ہے کہ بقیہ کے قوت خیال کو وسعت دے کے ان کے لیے بھی آشکار کرے، وَإِلَّا ہر انسان کے ساتھ تمثل مختص ہے. لیکن تشکل کیا ہے؟ تشکل انسان کے ساتھ مختص نہیں ہے، وہ ہر کوئی اپنے طور پہ جدا طور پہ دیکھ سکتا ہے. ہم نے جو ابتدا میں پڑھا تھا کہ انسان کا ایک ہے علم جو کہ اس کی روح کی زمین کو وسیع کرتا ہے، روح کی زمین کو کیا کرتا ہے؟ وسعتیں دیتا ہے. ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ملکات رکھے ہیں جو کہ عملی قوت سے تعبیر تھے. یہ ملکات سبب ہیں تمثلات کے. تمثلات کے سبب کیا ہیں؟ یہ ملکات. اور اعمال جو ہیں وہ اس میں رنگ بھرتے ہیں، صورت کشی کرتے ہیں. یہاں پہ یہ والا معنی آپ کے ذہن میں خصوصی طور پہ محفوظ رہنا چاہیے، اور اس کو آپ خصوصاً جو گزشتہ گفتگو ہم نے ملکات کے حوالے سے کی تھی، خود ملکات دوبارہ ہمارا ٹاپک آئے گا آگے، لیکن چونکہ یہ ابتدائی معلومات ایک دوسرے سے ترتیب ہر انسان غور و فکر سے دے سکتا ہے. غور و فکر نہیں کرے گا تو ان کی معلومات بھی انسان کے لیے صحیح طریقے سے آشکار نہیں ہوں گی اور نہیں بنیں گی. بالفاظ دیگر اس جہان کے اندر ہمیں دو ٹانگوں کا انسان نظر آتا ہے. کیا آپ عالم برزخ میں بھی اسی طرح سے ہیں؟ نہیں. اس کائنات کے اندر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا مادی خلقتوں کو خلق کیا ہے. یہ کہکشائیں ہیں، یہ زمین کی وسعتیں دیکھیں. لیکن جو اگلا جہان ہے وہ کہاں پر ہے؟ اگلا جہان در حقیقت آپ کی روح کی سرزمین کے اوپر بنے گا. بس دو حصے اس کے ہو جاتے ہیں. عالم منفصل کی بات کرو، متصل نہیں، وہ برزخ حقیقی کی بات، قبر حقیقی کی بات. ایک تو وہ خود جہان ہے بہت وسیع، اس کی نعمات ہیں یا اس کے اثرات ہیں، عذاب ہیں، تکلیفیں ہیں. اور ایک ہے کہ جو آپ کے اندر آباد ہوا ہے. یعنی آپ جس طریقے سے اس دنیا میں وسیع و عریض زمین خریدنا چاہتے ہیں یا نہیں، آپ نے بالفرض 10 کنال زمین خرید لی. اب زمین خریدی تو وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ بنجر. وہ ساری کی ساری زمین کیا ہے؟ بنجر. سوال، اس بنجر زمین کو تو آپ نے لے لیا، بڑی وسیع و عریض آپ کی زمین ہے، اس کے اندر آپ نے اگانا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ اس کے اندر خود بہترین چیزوں کو اگاتے ہیں، سبزہ اگا لیا، کچھ آپ نے نالیاں بنا کے پانی بہا دیا وغیرہ وغیرہ. ممکن ہے آپ اسے چھوڑ دیں، ادھر وہی جو جنگلی جانور ہیں وہ زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے، جھاڑیاں اگائیں گی. اب یہ زمین کس کی تھی؟ آپ کی زمین. اسی طرح سے انسان کی جو روح ہے وہ ایک زمین کی مانند ہے. صرف تشبیہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ روح کو سمجھ سکیں. روح غیر مادی ہے، خلقت اللہ تعالیٰ نے جو خلق کی ہے. یہ روح جو ہے یہ ایک میدان کی طرح ہے. جتنا علم حاصل کریں گے اس روح کے اندر وسعت آتی جائے گی، جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے. علم نافع البتہ، اس کی بھی آگے تفصیل آئے گی کہ علم، عالم، معلوم یا عقل، عاقل، معقول، ان میں اتحاد ہے. بہرحال آپ اس میدان کو سمجھ لیں کہ روح کا میدان وسیع کس سے ہوتا ہے؟ روح کا میدان وسیع ہوتا ہے در حقیقت علم سے. جو علم حاصل نہیں کرتا اس کی روح مختصر رہ جاتی ہے، وہ پھر اندر سے تنگ ہوتا ہے، کیونکہ ہے ہی اس کے اندر تنگی. لیکن سوال، علم سے ہی وہ سرزمین آباد بھی ہو جاتی ہے؟ علم سے سرزمین آباد نہیں ہوتی. اس زمین کے اوپر جو کچھ اگے گا وہ کون اگا رہا ہے؟ ملکات. وہ کون اگا رہا ہے؟ ملکات اگا رہے ہیں انسان کے وجود پر. اس زمین پہ جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے وہ کہاں سے ظاہر ہو رہا ہے؟ وہ ملکات سے. اور ان ظاہر ہونے والی چیزوں کے اوپر رنگ کون بھر رہا ہے؟ عمل انسانی. عمل انسانی وہ ہے کہ جو ان کے اوپر آ کے رنگ بھر رہا ہے. لہذا تمثل کے اندر انسان کے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صورت کو اختیار کر لیتا ہے. یہ صورت کو اختیار کرنے کا باعث حقیقت میں کیا چیزیں بنتی ہیں؟ اگر مثال متصل میں آشکار ہو رہا تو قوت خیال ہے، اور اگر عالم منفصل میں برزخ میں وہ تصویریں بن رہی ہیں وہ ملکات ہیں. حتیٰ کہ عالم متصل میں آیا ملکات بناتے ہیں یا نہیں؟ ملکات بناتے ہیں. ادھر بھی تصویر کشی ملکات سے ہوتی ہے. اس لیے ملکات حقیقی سبب ہے ان تمثلات. تمثلات سے مراد یعنی
مختلف قسم کی مثال تصویر کشی ہونا ہے۔ اس کی ہم انشاءاللہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے ذیل میں ہم انشاءاللہ اس کی تعریف بعد میں پڑھیں گے، ابھی چونکہ وقت کم ہے آپ سے کو صرف اس کلمے سے آشنا کرا دیا جائے۔ قرآن کی ایک آیت سے ہم اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، لیکن آپ اس مثال کو جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا اس پہ ذرا توجہ کریں۔ اگر آپ کے پاس ایک سرزمین نہ ہو، اس کے اوپر کچھ اگا سکیں گے؟ آپ نہیں اگا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح دی ہے، اس روح میں وسعتیں کیسے آتی جائیں گی؟ جتنا علم ڈالیں گے وہ وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے اوپر امام علی علیہ السلام کے کلمات بھی ہیں، بڑے خوبصورت عرفاء نے اس کے اوپر شاعری کی بھی ہے کہ یہ وعاء، یہ ظرف، یہ برتن، یہ جگہ جو روح کے نام سے ہے، ایک عجیب اللہ کی خلقت ہے کہ کائنات کا ہر برتن اور ظرف اس میں چیز ڈالیں تو وہ تنگ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی خلقت کی عجیب ہے، اس میں جتنا ڈالیں وہ وسیع ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ایک دیگچی ہے، اس دیگچی میں آپ چیزیں ڈالیں، وہ چیزیں جتنی ڈالتے جائیں گے دیگچی کم ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ آپ نے زمین خریدی، 4 دیواری 1 کنال کا پلاٹ لیا، اس کے اندر آپ چیزیں ڈالیں، تنگ ہو جائے گی زمین یا وسیع ہو جائے گی؟ مادے کی خصوصیت یہ ہے، اس میں چیز ڈالیں تنگ ہو جاتی ہے۔ مجرد کی خصوصیت یہ ہے، اس میں جو ڈالتے جائیں اس میں وسعت آتی چلی جائے گی۔ روح کے اندر وسعت آتی چلی جاتی ہے، اور علم آ کے اس کے اندر وسیع تر کرتا جائے گا، اسے وسیع تر کرتا جائے گا۔ جتنا علم اتنی وسعت، اور اس سے وہ پھر چیزوں کے اوپر ایک احاطہ قائم کرتا ہے۔ روح کی وسعتیں، کیونکہ روح مثل ہوا ہے، یعنی ہوا کی مانند ہے۔ جیسا ہوا ہے، نہ اس کا وزن دکھائی دیتا ہے، نہ وہ خود شے دکھائی دیتی ہے، لیکن ایک مخلوق آپ مانتے ہیں کہ مخلوق ہے۔ روح بھی اسی طریقے سے، البتہ ہوا تو پھر جسم لطیف ہے، سائنس بھی یہ کہتی ہے اور علماء بھی اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ روح تو اصلا مادہ ہی نہیں رکھتی، لیکن روح کی خاصیت الگ ہے۔ علم ڈالتے جائیں یہ سرزمین بڑھتی چلی جائے گی، لیکن اس سرزمین پہ اگے گا کہاں سے؟ یہاں پہ بھی آپ نے ایک بڑی زمین لی، پلاٹ لیا، اس کے اندر اللہ نے عناصر رکھے ہیں کہ جو اگا دیتے ہیں۔ آپ نے پانی دینا ہے اور بیج بونا ہے، بقیہ مٹی کے اندر اللہ نے ہر چیز رکھ دی ہے، وہ پھر اسے اگا کے باہر لے آتی ہے۔ مٹی کے اندر عناصر، اور جو خدا نے چاند اور سورج کی حرکت، زمین کے اوپر ہوائیں، بارش کے ذریعے پانی کا برسانا، اور اس طرح سے جو اللہ نے حرکات اس کائنات کے اندر نظام اور قانون کی صورت میں رکھی ہیں، وہ اس کو اگانے کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن روح کے اندر کون اگاتا ہے؟ روح کے اندر آپ کے ملکات اگاتے ہیں۔ ملکہ کسے کہتے ہیں؟ انسان مسلسل جب ایک عمل انجام دیتا ہے، عمل تو ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ اثر اس کی روح کے اوپر قائم کر جاتا ہے۔ وہ جو اثر ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے اسے کہتے ہیں ملکہ۔ پھر وہ بار بار اندر چیزیں اگاتی رہے گی، بار بار۔ مثلا میں نے پہلے بھی یہ مثالیں دی، لکھنے کی بات، کتابت کی بات بیان کی کہ اب ایک بچہ لکھتا ہے ابتدا میں 1 سال لکھا، 2 سال لکھا، لیکن بڑی مشکل سے لکھ رہا ہے، لکھنے کے اعتبار سے کاتب اسے کہیں گے آپ، لیکن ملکہ حاصل نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ارادہ کرتا ہے، ہاتھ چلتا رہتا ہے، ارادہ کرتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے 10ویں کلاس میں پہنچ گئے، میٹرک یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ارادہ کرتے ہیں، ہاتھ چلتا رہتا ہے۔ یہ اس صلاحیت کو کہتے ہیں ملکہ۔ یہ کیسے حاصل ہوا؟ وہ مسلسل تکرارن عمل لکھنے کا انجام دیتا رہا، دیتا رہا، دیتا رہا۔ ہر دفعہ جب عمل انجام دیتا تھا، عمل کی انجام دہی کے بعد روح کو ایک اثر حاصل ہو جاتا تھا۔ مثلا آپ نے بدن کے اوپر ایک ڈنڈا مارا، مار تو ختم ہو گئی یا نہیں، لیکن وہ ایک اثر چھوڑ گئی۔ اسی طریقے سے ملکات، عمل جب آپ کے بدن سے انجام پایا تو عمل تو ختم ہو گیا، لیکن ایک اثر روح کو منتقل کر گیا۔ اگر تکرار عمل کرتے رہیں، تکرار عمل، 1-2 عمل سے ملکہ حاصل نہیں ہوتا، اتنا تکرار کریں اس عمل کا، اتنا تکرار کریں، کنٹینیوسلی اس عمل کو انجام دیں کہ آپ کے وجود کے اندر اس کا اثر ہمیشگی اختیار کر لے، اس کو کہتے ہیں ملکہ۔ جب ہمیشگی اختیار کر لے گا اسے کیا کہیں گے؟ ملکہ۔ اب ملکہ کی مثال کیسی ہے کہ زمین کے نیچے مثال کے طور پہ گھاس اگنے والے عناصر موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ بنجر زمین ہو، کیا نام ہے، مالی وغیرہ نہ ہو، تو جنگلی گھاس اگ جاتی ہے۔ برسات ہوتی ہے، جنگلی گھاس اگ جاتی ہے، آپ 1 دفعہ اکھاڑتے ہیں، 2 دفعہ، تیسری دفعہ، پھر 4 دن بعد اگاتی ہے۔ صحیح ہے؟ آپ یہ کہہ لیں انسان کے بال دیکھ لیں، انسان اپنی داڑھی کو صحیح کرتا ہے، سر کے بال کاٹتا ہے تو پھر بال اگاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جلد کے نیچے ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے جو بار بار اگا کے بھیج رہی ہے۔ ملکہ کی مثال ایسی ہے۔ ملکہ آپ کی روح کے اندر ایک پنہا ایسی قوت ہے کہ جو روح کے اوپر چیزوں کو بار بار آشکار کر رہی ہے۔ انسان مثال کے طور پہ جب حالت غم میں ہوتا ہے، اس کے روح کے اوپر چیزیں آ جاتی ہیں، درست ہے، یہ قوت خیال لاتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ ملکہ انسان کے وجود میں چیزوں کو بار بار ابھار رہا ہے۔ یہ جو ملکات ہیں یہ برزخ حقیقی میں چیزوں کو ابھاریں گے۔ اس لیے جو برے ملکات لے کے چلا گیا اس کے لیے جہنم ہے۔ اس نے اپنی روح میں ایک وہ بیرونی جہنم تو اپنی جگہ ہے، اندرونی جہنم خود اس نے ایجاد کی۔ مثلا
اگر کسی نے ایک گناہ انجام دیا ہے تو اسی معنی سے مربوط خیال جو ہے وہ تصویر کشی کرے گا. ابھی ملکہ نہیں بنا، خیال تصویر کشی کرے، مثلا سانپ بنا دے گا، بچھو بنا دے گا. اور اگر اس گناہ کا ملکہ انسان کو حاصل ہے پھر تو ہے ہی گندگی کے اندر، پھر تو مسلسل اس کے اوپر سانپ بچھو چل رہے ہیں، کبھی کوئی چیز ڈس رہی ہے، کبھی اوپر سے نیچے گر رہا ہے، کبھی خوفناک بار بار خواب دیکھ رہا ہے، نفسیاتی پہ نفسیاتی ہوتا جا رہا ہے. پیچھے آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ رہی ہیں چیزیں؟ اس نے اپنے وجود کے اندر ملکہ گناہ حاصل کیا ہوا ہے. لیکن آپ اچھائی کی طرف آ جائیں، آپ نے کسی کی حسن ظن رکھا، غیبت نہیں کی، اچھا چہرہ آباد رکھا، اس کا برا چہرہ نہیں بننے دیا اپنے وجود میں، خیال اس کو ہمیشہ آپ کے سامنے اچھے اعمال کرتے دکھائے گی. اب یہ خیال کر رہی ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نے اس نیک عمل کو کیا کر دیا، ملکہ کی سطح تک پہنچا دیا. اگر آپ نے ملکہ کی سطح تک پہنچا دیا پھر کتنی خوبصورت تصویر کشی وہ آپ کے وجود میں کرے گا. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ملکہ چیزیں اگانے کا سبب بنتا ہے. اس لیے ہم نے کہا کہ اخروی بدن کس سے تشکیل پاتا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ ملکات. اس کا مادہ ملکات ہے. وہ ملکات پہاڑ، زمین، آسمان، ہر چیز وہی بنا رہی ہیں، ملکات بنا رہے ہیں، یا یہ آپ کی تصویر کشی جو آپ نے اپنے اندر علم کو منتقل کی ہے. عمل آ کے اس کو رنگ بھرے گا، صورت دے گا، شکل دے گا، چیزیں اس کے اندر بھر دے گا. اس کو کہتے ہیں تمثلات. یہ جو صورت آپ کے سامنے آشکار ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تمثلات. قیامت والے دن انسان کے یہی اعمال متمثل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اعمال سبب کس کا بنتے ہیں؟ ملکات کا. عمل کا تکرار کس کا سبب بنتا ہے؟ ملکات. یہی ملکات اور اعمال کیا ہیں؟ متمثل ہو کے آپ کے سامنے آئیں گے، یعنی دکھائی دینے والی اشیاء بن کے آئیں گی.